کیا ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ شادی سے پہلے ہندو تھیں؟ بھٹو کا وہ اقدام جو غیر ضروری اور نقصان دہ ثابت ہوا۔ بھٹو کی زندگی پر ایک نظر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی صدر سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو 5 فروری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو رئیس زمیندار اور بااثر سیاستدان تھے۔ والدہ خورشید سر شاہ نواز کی دوسری بیوی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ اصل نام لکھی بائی تھا، لیکن شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلامی نام خورشید بیگم رکھا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدائی تعلیم بمبئی سے اور اعلیٰ تعلیم برکلے یونیورسٹی یعنی کیلیفورنیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ کچھ عرصہ ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی قانون کے لیکچرار بھی رہے۔ 1953 میں پاکستان آئے، جہاں ایس ایم لاء کالج میں بین الاقوامی قانون پڑھانے لگے اور ساتھ ہی وکالت بھی کرنے لگے۔ اپنے والد سر شاہ نواز بھٹو کے قریبی احباب مثلاً اسکندر مرزا اور حسین شہید سہروردی اور دوسرے سیاستدانوں کی وجہ سے اور کچھ اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت جلد ذوالفقار علی بھٹو کی شہرت حکومتی ایوانوں تک جا پہنچی اور 9 عمری میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ایک وفد میں شامل کر لیا گیا۔ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کو اکتوبر 1958 کے مارشل لاء کے نفاذ پر پہلے اسکندر مرزا اور پھر ایوب خان کی کابینہ میں بطور وزیر شامل کر لیا گیا۔ ابتدا میں معدنیات اور قدرتی وسائل اور پھر اقلیتی امور، قومی تعمیرات اور امور کشمیر کے قلمدان بھی سونپے گئے۔ 1962 میں وزیر خارجہ بنا دیا گیا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کے مسئلے پر ایک شاندار تقریر سے اقوام عالم کو ہمنوا بنایا، لیکن جب جنوری 1966 میں پاکستان اور بھارت نے اعلان تاشکند پر دستخط کیے تو یہیں سے ایوب خان اور بھٹو صاحب کے اختلافات کا آغاز ہوا، جس کے باعث بھٹو وزارت خارجہ سے مستعفی ہو گئے۔ وزارت خارجہ سے علیحدگی کے بعد 30 نومبر 1967 کو بھٹو نے اپنے ہم خیال احباب کے ساتھ مل کر لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ ہی صدر ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں مارچ 1969 میں ایوب خان نے اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مارشل لاء نافذ کر دیا، 1 یونٹ توڑ کر مغربی پاکستان کے سابقہ صوبوں کو بحال کر دیا اور ملک میں عام انتخابات کروائے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی۔ پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی۔ بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان 6 نکات پر مذاکرات ہوئے جو ناکام ہوئے۔ اس لیے بھٹو نے صدر یحییٰ خان پر دباؤ ڈالا کہ معینہ مدت 20 دن کے اندر اندر آئین بنانے کی شرط واپس لی جائے یا پھر مدت کو کھلا رکھا جائے۔ عوامی لیگ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، چنانچہ تصادم ہوا جس سے بھارت نے پورا فائدہ اٹھایا اور سقوط ڈھاکہ کا تاریخی المیہ رونما ہوا۔ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے مغربی پاکستان کا اقتدار نئے پاکستان کی تعمیر کے عزم کے ساتھ سنبھالا۔ یہ ملک کے لیے تاریک ترین دن تھے۔ خزانہ بالکل خالی تھا، 93,000 قیدی دشمن کی قید میں تھے، کروڑوں عوام شکست خوردہ، شدید مایوسی اور احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ ایسے حالات میں بھٹو صاحب نے ایک عظیم قائد کا کردار ادا کیا، قوم کو نیا حوصلہ دیا، ملک کو اس کا پہلا جامع آئین 1973 دیا۔ سن 1974 فروری میں اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد کرائی، شملہ معاہدہ طے کیا جس کی روح سے 93,000 جنگی قیدیوں کو وطن واپس لایا گیا۔ بینکوں، بیمہ کمپنیوں، صنعتی کمپنیوں، تعلیمی اداروں اور جہازرہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا گیا، جو بعد ازاں ایک غیر ضروری اور نقصان دہ قدم ثابت ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں ایک بہت بڑا اسٹیل مل روس کے تعاون سے قائم کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے زیر نگرانی AQ ریسرچ لیبارٹری کا ہوٹا قائم کر کے ایٹمی توانائی کا ایک نیا باب کھولا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت قائم کی۔ بھٹو کی خدمات کے باعث انہیں قائد عوام کہا گیا۔ مارچ 1977 میں عام انتخابات منعقد کرائے، لیکن دھاندلیوں کے الزامات کے تحت 9 سیاسی جماعتوں کے اتحاد PNA نے احتجاجی تحریک چلائی۔ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ 1977 میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ چلا، یحییٰ بختیار نے کیس کی پیروی کی۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے بھٹو کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت ہوئی، 7 میں سے 3 ججوں نے باعزت بری کرنے اور 3 ججوں نے سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس نے بھی سزائے موت کی توثیق کی۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ پوری دنیا کے ممالک اور سربراہوں اور دانشوروں کی جانب سے جنرل ضیاء الحق سے اپیل کی گئی کہ بھٹو صاحب کی سزا میں انسانی ہمدردی اور قومی خدمات کے پیش نظر تخفیف کی جائے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے اپیل منظور نہ کی اور 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔